آج آنے بڑے یونیورسٹی اسٹائل میں دیکھ رہا تھا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کرنا کی ہے؟ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے کہا کہ ہمارے پاس رپورٹس بھی ہیں، اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوگا کہ ڈو وی سی؟ پیٹرول پمپ والے چیخنا شروع ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں کیا، آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہمیں دے نہیں رہی، ہم کیا کریں؟ تو ہو از ڈوئنگ اٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو کہا ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. اب درخواست سے زیادہ میں کیا نرم ہم نے مور اوور بھی کیا تھا درخواست کے ساتھ کہ اس کو آپ ایسے سمجھے ورنہ ہم یہ کریں گے. جی نہیں، میں نے کہا اس کو انتباہ سمجھیے، مگر میں کر درخواست رہا ہوں آپ سے. یہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جب ملک میں 20 دن کا پٹرول ہے، جس کا ڈیٹا میں نے آج آپ کے حوالے، آپ کے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے صحافی، سب کے حوالے کر دیا، اور ملک میں 30 دن کا تقریباً 29 دن سے کچھ زیادہ کا اگر ڈیزل موجود ہے تو پھر تو کوئی جواز نہیں نا. ہمارے پاس پٹرول نہیں ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ پٹرول نہیں، بھائی تھوڑی سی کمی شروع ہو گئی، سمجھ آتی ہے. اب اگر پٹرول ہے اور کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ذخیرہ اندوزی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ نیگوشیشنز وغیرہ چل رہی ہیں، تو لوگوں کے جو سب لوگ نہیں، بیکاز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے لیڈر ہیں وہ مجھ سے زیادہ اہم منصب پہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو تمام لوگ نہیں، 90% لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، مگر جو آپ تصاویر آج دکھا رہے تھے جہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک پمپ جو ہے اس نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، اور اگر ذخیرہ اندوزی کی تو سارے لوگ پینک ہو کے باقی پمپس پہ جانا شروع ہو گئے، وہاں پہ لائنیں بن گئیں، آپ نے لائنیں دکھانی شروع کر دیں، جو اچھا کیا، بالکل ہونا چاہیے. اس کے لیے درخواست کی ہے کہ دیکھیں آپ مثلا آپ کا کاروبار ہے اور آپ اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. آپ نے لسٹیں بنائی ہیں جون سے جو لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے؟ ایک شہر میں نہیں ہے، بہت شہروں میں جی شروع ہے. میں نے اسی وجہ سے آج کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں مت مجبور کیجئے کہ ریاست جو ہے وہ انفورسمنٹ کے ذریعے آپ کو روکے. آپ خود سمجھتے ہیں نا اسلام میں اس کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئل کا ذخیرہ ہے 20 دن کا پیٹرولیم اور 30 دن کا ڈیزل. ہماری جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ 20 دن کی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یعنی پیٹرولیم کے حوالے سے 100% پیٹرول موجود ہے، اور ڈیزل کے حوالے سے 150% کے قریب پیٹرول پاکستان میں موجود ہے. یہ وہ پیٹرول نہیں ہے جو بانڈڈ ویئر ہاؤس میں ہے یا شپ میں ہے، شپ نے ابھی لگنا ہے. یہ وہ پیٹرول ہے جس کا اخراج ہو چکا ہے، اور یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس موجود ہے، جو ان کے ڈیپوز کے ذریعے پیٹرول پمپوں پہ جا رہا ہے. تو پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس پیٹرول نہیں ہے تو یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی تیل کی قیمت تو بڑھنی نہیں ہے، تو اگر آپ ایسے تیل کی قیمت کے لیے قانون کی اس وقت ہے آپ کی ویسے ہی انڈسٹریل ایوریج کیا ہوتی ہے؟ کتنے دن کا آپ کے لیے رکھنا ہے؟ 20 days جی. ریکوائرمنٹ ہی صرف 20 days کی ہے. اور جو فیوچر ڈیمانڈ وغیرہ وہ آپ کے ہر وقت ہماری جی بالکل ان پلیس ہے جی. میں نے اسی وجہ سے آج تمام ڈیٹا جو ہے وہ حوالے کر دیا. تو اس میں زیادہ اس وقت گن کون کر رہا ہے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز یا پیٹرول پمپ؟ دیکھیں بظاہر ایسا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ انگلی اس طرف کر رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کمی پیٹرول پمپوں پہ آ رہی ہے، لیکن میں اس وجہ سے اس کو حتمی طور پہ نہیں بات کرنا چاہتا کہ ابھی بھی میں میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں، اور اس کی انفورسمنٹ کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں انالیٹکس کی ضرورت ہے، وہ انالیٹکس سامنے آ رہے ہیں. کچھ جن کمپنیوں نے تیل کم منگوایا ہوا ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، یعنی بین الاقوامی منڈی سے منگوایا ہی کم ہے. جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جی بارنگ ایک آدھ، کسی کے پاس اپنی سٹوریج فیسلٹی نہیں ہے. اور آپ سے بار بار اس کے ڈفرینٹ پروگرامز ہم نے ڈسکس بھی کیا ہوا، آج تک آپ لوگوں نے ان کو یہ بیسک کنڈیشن پورے کیے بغیر آپ نے ان کو دیا ہوا ہے لائسنسز وغیرہ. جی وہ پی ایس او کی فیسلٹیز یوز کرتے ہیں. تو جو کمپنیز اپنی سٹوریج فیسلٹیز نہیں ہیں ان کو آپ کاروبار کرنے کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے تو بند کر دیں گے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ ہر بار یہ مسکرا کے جواب دے دیتے ہیں. اٹس اے ویری سیریس کوسچن. آپ کیوں نہیں یہ جو بیسک ریکوزٹ نہیں ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ جی کہ اگر اوور آل اگر ملک میں 20 دن کی سٹوریج نہ ہو تو 20 دن کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا. تو جب میں آپ کو آ کے کہہ رہا ہوں اور میں نے ایک کاغذ آپ کے سامنے دیا ہے جس کو میں نے کہا ہے ویریفائبل، آپ ویریفائی کر لیں، جس وجہ سے میں نے تمام ٹیبلز آپ کے حوالے آج کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر 20 دن کا ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور 20 دن کا ذخیرہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے آپ کی گورنمنٹ کا. پروونس کے اندر بھی آپ سو کالڈ نیوٹرل گورنمنٹ ہے، ایک بات تو یہ ہے سینٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں.
پیٹرول پمپس اپنی مرضی کر رہے ہیں یا آئل OMCs اپنی مرضی کر رہے ہیں, دونوں میں سے اپنی مرضی کر رہے ہیں میں آپ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں. نہیں, میں تو آپ کے پاس بھی حاضر ہوں. ہم تو آن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, آج صبح کسی جگہ پہ انہوں نے کوٹاز انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہیں. کوٹاز, جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, وہ کوٹاز اس وجہ سے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو, مگر اس کو استعمال کر رہے ہیں پیٹرول پمپ والے. تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے. اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم آپ کو پیٹرول آپ کے پاس پہنچا دیں گے. اسی کو استعمال کر رہی ہیں پیٹرول پمپ, جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پیچھے سے پہلے مال تھوڑا زیادہ آتا تھا, اب ہمیں مال تھوڑا کم آ رہا ہے, تو ہم نے آگے عوام پہ کوٹا لگا دیا کہ آپ کو 5,000 کا دیں گے, یہ اس سے زیادہ نہیں دیں گے. اور اس کے بعد پھر سلیم اللہ میں گیم چلتی رہے گی. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. آپ لوگوں کو کوئی آپٹکس کا خیال ہے کہ آپ کہتے ہیں یار جہنم میں جائیں آپٹکس؟ بیٹھے ہوئے ہیں IMF والے, کاسٹ کٹنگ ہو رہی ہے, ایڈمنسٹریشن کے جی آپ سلیک بزنس کریں, آپ گورنمنٹ کو اسمارٹ سلک گورنمنٹ بنائیں. ان کے بیٹھے ہوئے ابھی آج آپ کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے نیگوسیشنز کا. کل تک ابھی میمورینڈم آپ منڈے کو آ جانا چاہیے تھا, پالیسی فائنانس کا سارا. آپ کو میمورینڈم نہیں ابھی تک ملا, اس کو آپ نے فائنل کرنا ہے کہ ملتے کریں گے آپ IMF کی, خدا دا واسطہ 1-2 دن اور رک جاؤ. اور آپ کی ڈٹائی ایسی ہے یار, آپ نے 5 اسپیشل اسسٹنٹ ٹھوک دی ہے. IMF والے بھی کہیں گے یہ مذاق ہے, کیا ہے, ہمارے سے پیسے مانگ رہے ہیں, زہر کھانے کو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے بیٹھے ہوئے 5 اسپیشل اسسٹنٹ اور ٹھوک دیے ہیں. اور اس 86 کے اندر بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ 23 آپ کے ممبرز کیبنٹ کے وہ ہیں جن کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں ابھی 23 وہ؟ اگر آپ نے ان کو محکمے بھی نہیں دیے ہوئے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو پہلے کچھ آپ لوگوں کو دل کو کچھ لگتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ بتانے لگا دل کی بات آپ سے کرنے لگا. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ممبر پارلیمنٹ کا یا سینٹ کا جب وہ بنتا ہے SAPM تو اس کی تنخواہ کم ہو جاتی, یہ ان کو معلوم ہے. اگر یہ پہلے پارلیمان میں جاتے ہیں اور پارلیمان کے جو ان کے سرکاری گاڑی مل جاتی ہے, جی گاڑی ملتی ہے, بندہ مل جاتا ہے, ڈرائیور مل جاتا ہے. نہیں, بنگلہ نہیں ملتا ہے, ڈرائیور بندہ, ہاں, آفس سٹاف پورا ملتا ہے. مگر پوری بات سن لیجیے, جو علی کو تو یہ معلوم ہے, میرا بھائی ہے, اس کو یہ بات معلوم ہے. آپ کے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں نا, اسسٹنٹ کی ایک سیکنڈ میں بھی آ جاتا ہوں, 1 سیکنڈ روک لے بھیا, روک لے مصدق, 1 سیکنڈ, نہیں بات سن لے, میں بھی آ رہا ہوں, سن تو لے. اسپیشل اسسٹنٹس اب ان کے ہیں 40 ہو گئے ہیں, 38 نہیں 40 ہو گئے ہیں شاید. 7 کا تو سٹیٹس ہے فیڈرل منسٹر کا, اور 25 کا سٹیٹس ہے ان کا منسٹر آف اسٹیٹ کا. اس میں صرف 4 ہیں آنرری کیپیسٹی میں, اور 6 ممبر اس میں اندر سے فیڈرل منسٹر میں سے 6 پرو بونو ہیں. تو ان کی چیزیں بڑی ہیں, ان کی جو پرکس وغیرہ ہیں وہ منسٹر آف اسٹیٹ کے ہیں, وہ فیڈرل منسٹرز کے ہیں. ہمیں نہ بتائیں کہ خرچہ کم ہو رہا ہے, نہ کرے, ایسا نہ کرے. میری بات تو سن لینا, موقع دیجئے. جب آپ ممبر آف پارلیمنٹ یا سینیٹر ہوتے ہیں اور آپ اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں, آپ کو پیسے ملتے ہیں, آپ کے 5 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ ہو جاتی ہے اگر آپ سارے سیشنز چل رہے ہوں تو. لیکن جب آپ SAPM بن جاتے ہیں یا وزیر بن جاتے ہیں, سب کو بنا دیں پھر SAPM, خرچہ کم کر دیں, سب کو بنا دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, تو آپ کی بیسک تنخواہ جو ہے وہ میرے خیال میں جو بھی اس طرح نہیں ہے, مصدق کو نہیں پتا ہوگا, کیونکہ اگر آپ MLA اور سینیٹر ہیں تو اور آپ SAPM بن جاتے ہیں تو آپ کو جو تنخواہ نیشنل اسمبلی والی ملتی ہے, اور آپ کو TADA, اگر آپ اجلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو TADAs بھی ملتا ہے. اگر آپ کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. خرچہ بڑھتا کیسے؟ آپ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جب آپ MLA اور سینیٹر نہیں ہیں, MLA اور سینیٹر نہیں ہے, تب آپ اس کے پول پہ آ جاتے ہیں, پھر آپ کو اس کے ایکولنٹ SAPM اور اسٹیٹ منسٹر کی جو تنخواہ ہے اس کو ایکولنٹ ملتا ہے.